اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ کل کی نشست میں ہم نے جن مضامین کا تذکرہ پڑھا تھا ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو آپس کے لین دین کے معاملات ہیں ان میں ان معاملات کو لکھنے اور ان معاملات پر گواہ بنانے کا حکم دیا ہے تاکہ آپس کے جھگڑے سے اور فساد سے بچا جا سکے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ایک ہوتا ہے معاملہ قرض کا اور ایک ہوتا ہے معاملہ دین کا۔ دین بھی قرض ہی کو کہتے ہیں، ادھار ہی کو کہتے ہیں، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ قرض وہ ادھار ہوتا ہے جو کوئی شخص کسی کو نقد کی صورت میں دیتا ہے، اور دین وہ ادھار ہوتا ہے جو خرید و فروخت کے معاملے میں ادھار کیا جائے، کہ ایک آدمی کوئی چیز کسی کو بیچتا ہے تو دوسرا اس سے کوئی مدت لے لیتا ہے، وقت لے لیتا ہے کہ میں اس وقت پر یہ قیمت ادا کروں گا، یا اور کوئی معاملہ ہو جس کا تعلق لین دین کے ساتھ ہو، اس میں جو ادھار کا معاملہ ہوتا ہے اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم اس طرح کا معاملہ کرو تو اس کو لکھت میں لے آیا کرو تاکہ کل کو کوئی فساد یا کوئی جھگڑے کی صورت نہ پیدا ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا تھا کہ جب بھی اس معاملے کو لکھو تو لکھنے والا جو ہے وہ انصاف پر مبنی تحریر لکھے، وہ ایسی کوئی تحریر نہ لکھے کہ جس میں کسی ایک فریق کا فائدہ ہے اور دوسرے فریق کا نقصان ہو۔ اور یہ جو معاہدہ لکھوانا ہے اس کے ذمہ داری مقروض کے اوپر ہوگی، اور اس معاہدے کو لکھوانے کے لیے اگر کوئی خرچہ وغیرہ بھی دینا پڑے گا تو وہ بھی مقروض کے ذمہ ہوگا، جو قرض خواہ ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ کچھ معاملات جو ہیں وہ ہم نے کل اس حوالے سے یہاں تک پڑھ لیے تھے۔ اب یہاں پر ایک دو اور بھی مسائل ہیں، وہ بھی مختصراً سماعت فرما لیں تاکہ ہم اپنے اس مضمون کو بھی مکمل کریں۔ ایک حکم تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو گواہ کسی معاملے کے اوپر اگر کوئی گواہ بنایا جائے تو کسی فریق کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس گواہ کو نقصان پہنچائے۔ ہمارے آج کل کے معاشرے میں یہی ہوتا ہے نا کہ جو ایویڈنس ہوتی ہے اس کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو گواہ ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں، تھوڑی سی دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی ہے نا جی، کتنا فائدہ حاصل کر لیں گے یہاں پہ، 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال 20 سال، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ تو دائمی زندگی ہے۔ تو قرآن کریم نے تو اس حوالے سے واضح طور پہ احکامات کو بیان فرما دیا۔ ابھی آپ آگے بھی پڑھیں گے کہ گواہ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اوپر سے گواہ کی ذمہ داری یہ لگا دی گئی کہ اگر تمہیں کسی معاملے کا پتہ ہو اور تمہیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی فریق جو ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے، ناجائز نقصان ہو رہا ہے، تو پھر گواہی چھپانا بھی حرام ہے اس موقع پہ۔ پھر اگر گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہاں پہ گواہی دینا یہ فرض ہو جاتا ہے گواہ کے اوپر۔ اور میں نے کل بھی یہ بات عرض کر دی تھی کہ جھوٹی گواہی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑے بڑے گناہوں میں شمار فرمایا ہے، اور اسی طرح گواہی چھپانے کو بھی، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے بھی کوئی آدمی صحیح گواہی نہ دے تو اس کو گواہی چھپانا کہتے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حرام قرار دیا ہے۔ تو ایک معاملہ تو یہاں پر یہ ذکر کر دیا گیا۔ اچھا، ایک معاملہ اور یہاں پر ذکر کیا گیا، اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، ادھار کے اوپر خرید و فروخت کرتے ہیں، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت ناجائز ہے، 2 صورتیں جائز ہیں۔ ناجائز صورت کیا ہے کہ جس چیز کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے وہ بھی موجود نہ ہو اور اس کی جو قیمت ادا کرنی ہے وہ بھی موجود نہ ہو، تو اس صورت میں یہ ادھار کا لین دین جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی اپنی فصل کو بیچتا ہے کہ جی جب میری فصل پک جائے گی میں تب اتنے پیسوں میں آپ کو فروخت کر دوں گا، تو دوسرا یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی جب آپ کی فصل پک جائے گی تب میں اتنے پیسے آپ کو دے دوں گا۔ اب وہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ بھی موجود نہیں ہے اور قیمت بھی اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس قسم کی خرید و فروخت اور لین دین سے منع فرمایا ہے، لہٰذا یہ خرید و فروخت اور لین دین جائز نہیں ہے۔
دو صورتیں جو ادھار کا جو لین دین ہے، جو جائز صورتیں ہیں، وہ بھی مختصراً سماعت فرما لیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ چیز موجود نہیں ہے جس کو ہم بیچ رہے ہیں، لیکن اس کی قیمت موجود ہے، یعنی خریدار پیمنٹ کر رہا ہے لیکن بیچنے والا وہ چیز ابھی اس کے حوالے نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ دنوں کے بعد یہ چیز فلاں چیز آپ کے حوالے کر دوں گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ صورت خرید و فروخت کی جائز تو ہے، لیکن اس کے اندر شرائط ہیں بہت زیادہ، جب تک وہ شرائط نہ پائی جائیں گی تب تک یہ لین دین کی صورت جائز نہیں ہوگی۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ اس میں سے بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ ادھار زیادہ سے زیادہ 15 دن کا ہو سکتا ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کا یہ ادھار ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ یہ ادھار کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ چیز مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہو، یہ نہ ہو کہ ایک چیز مارکیٹ میں موجود ہی نہیں ہے آپ اس کا سودا کر دیں، ٹھیک ہے جی میں 1 مہینے کے بعد مجھے آپ پیمنٹ کر دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ مارکیٹ میں وہ چیز موجود بھی ہو اور متعین بھی ہو کہ فلاں چیز ہے، فلاں پروڈکٹ ہے، اس کا وزن، اس کی ہے، یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کی جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو، تو اس صورت میں یہ ادھار کا لین دین کرنا جائز ہوگا۔ اور ایک تیسری صورت ہے ادھار کی جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے کہ چیز تو موجود ہے لیکن قیمت موجود نہیں ہے۔ میں آپ کو کوئی چیز بیچ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی یہ چیز تو میں اپنے قبضے میں لے رہا ہوں لیکن اس کی قیمت میں آپ کو کچھ دنوں کے بعد ادا کروں گا، تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ اسی سے ایک تیسری صورت بھی نکل آتی ہے قسطوں کا لین دین۔ اس حوالے سے لوگوں کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، میں آج تھوڑا سا اس مسئلے کے اوپر بھی بات عرض کر دوں کہ یاد رکھیے گا کہ جو قسطوں کا لین دین ہے اور اس کے اوپر جو بیچنے والا اضافی منافع کماتا ہے وہ جائز ہے، اس کو سود نہیں کہا جائے گا۔ میں نے شاید اس دن بھی یہ بات پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ سود اور چیز ہے، سود کا تعلق قرض کے ساتھ ہے، تجارت کے ساتھ نہیں ہے۔ تجارت پہ جو معاملہ ہو رہا ہے یہ ادھار کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اس معاملے کے اندر بھی کچھ شرائط ایسی ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر وہ شرائط موجود ہوں گی تو یہ بے یعنی یہ لین دین کا جو معاملہ ہے یہ جائز ہوگا، اگر وہ شرائط موجود نہیں ہوں گی تو یہ لین دین کا معاملہ جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہ ایک گلاس ہے، میں کہتا ہوں جی یہ نقد میں نے گلاس بیچنا ہے 10 روپے کا، اور اگر ادھار پر بیچنا ہے تو میں یہ 20 روپے کا بیچوں گا، ٹھیک؟ تو یہ ادھار کے اوپر نفع نہیں ہے، یہ چیز بیچی جا رہی ہے، کیونکہ پیسے بھی تو آپ نے 2 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 5 مہینے کے بعد دینے اور تھوڑے تھوڑے کر کے دینے۔ تو اب پہلی شرط اس کے اندر کیا ہے، اس لین دین کے اندر، کہ جس پروڈکٹ کو بیچا جا رہا ہے وہ پروڈکٹ متعین ہونی چاہیے کہ بھئی یہ چیز ہے جو میں نے بیچنی ہے اور آپ نے خریدنی ہے۔ نمبر 2، جس چیز کی خرید اور فروخت کی جا رہی ہے اس کی قیمت متعین ہونی چاہیے کہ نقد کے اوپر یہ چیز 10 روپے کی ہے اور ادھار کے اوپر یہ چیز میں 20 روپے کی بیچوں گا، قیمت متعین ہونی چاہیے، اندازہ نہیں ہونا چاہیے۔ 2 شرطیں ہو گئیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو ماہانہ قسط آپ نے ادا کرنی ہے وہ قسط بھی متعین ہونی چاہیے کہ جی میں 5 روپے ماہانہ آپ کو ادا کروں گا، ٹھیک؟ یہ صورت جائز نہیں ہے کہ جی جتنے پیسے میرے پاس ہوں گے میں اتنے دے دیا کروں گا، نہیں، یہ صورت جائز نہیں ہے۔ مبہم کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور چوتھی اور آخری اور اہم ترین شرط یہ ہے کہ اگر کسی مہینے میں کوئی قسط ادا نہیں کر پاتا تو بیچنے والا پیسوں کی صورت سے اس میں کوئی جرمانہ وصول نہیں کر سکتا۔ یہ 4 شرائط اگر پائی جائیں گی تو یہ قسطوں کا لین دین جائز ہوگا۔ ان 4 شرائط میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی ختم ہو گئی تو پھر وہ قسطوں کا لین دین کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ضمنی طور پہ مسئلہ آ گیا، اس لیے میں نے یہاں پر عرض کر دیا۔ اب واپس اپنی اسی گفتگو کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ جب تم کوئی ادھار کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش دے دی ہے کہ چاہو تو لکھ لو، چاہو تو نہ لکھو، لیکن لکھ لینا پھر بھی بہتر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ تجارت۔ آپ مارکیٹ سے کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دکاندار کو پے کرتے ہیں اور اس سے وہ چیز خرید کے لے آتے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر اس معاملے کو نہ بھی لکھو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لکھ لینا پھر بھی بہتر ہے۔ تو آج کل یہ جو ہم دکاندار سے رسید وصول کرتے ہیں، پہلے تو شاید ہم کبھی کر لیتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے، لیکن آج کے بعد ہم شریعت کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں ثواب ملے، دکاندار سے رسید لے لیا کریں، وصول ضرور کیا کریں کہ بھئی ہمیں لکھ کے دے دو کہ ہم نے آپ سے یہ چیز خریدی ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی دکاندار کے اوپر شک ہے یا کچھ ہے، صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہمارا یہ
پورا ہو جائے. تو یہ جو کیش میمو بنا کے دیتے ہیں یا جو رسید بنا کے دیتے ہیں یہ بھی اسی کی ایک صورت ہے. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، اور ہاں یہ ذہن میں رکھنا کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کی پرواہ نہ کرو. چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز خریدنی ہے، بڑی سے بڑی کوئی چیز خریدنی ہے تو اس کو لکھت میں بھی لے کے آؤ اور اس کے اوپر گواہ بھی مقرر کر لو. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس صورت میں یہ جواز ہے. اگر کہیں ممکن ہوتا ہے رسید کا وصول کرنا تو کر لیں. اب دودھ والے سے جا کر دودھ خریدیں گے وہ تو رسید نہیں نہ بنا کے دے گا، اس کے بعد تو ٹائم ہی نہیں ہوتا رسید بنانے کا. ٹھیک ہے. تو جہاں پر ممکن ہو وہاں پر رسید وصول کر لی جائے، اور جہاں پر ممکن نہ ہو وہاں پر پھر چھوڑ دیا جائے، تاکہ کم از کم ہم اپنی ایک ایفرٹ تو کر سکیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی ہے. یہ تو وہ مضامین تھے جو کل کی آیت میں بیان ہوئے تھے، جو میں نے عرض کر دیا تھا کہ الفاظ اور حروف کے اعتبار سے قرآن کریم کی یہ سب سے بڑی آیہ مبارکہ ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 قرآن کریم کی سب سے بڑی آیہ مبارکہ ہے الفاظ کے اعتبار سے اور حروف کے اعتبار سے، اور اس کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے. یعنی تداینتم، اذا تداینتم مداینہ، آپس میں ادھار کا لین دین کرنے کو مداینہ کہا جاتا ہے. آج جو ہم نے آیت نمبر 283 تلاوت کی ہے، اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے یہ بھی ادھار ہی سے متعلق ہے، لیکن اس کی ایک صورت اور بیان کی گئی ہے. وہ صورت بیان کی گئی ہے رہن کی. رہن کہتے ہیں گروی رکھنا کوئی چیز. ایک آدمی ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ کسی سے قرض لے لیتا ہے. اب اس گارنٹی کے طور پہ اپنی کوئی چیز جو اس کی ملکیت میں ہو، گاڑی، موٹر سائیکل، پلاٹ، گھر، کوئی بھی چیز، وہ اس کے پاس بطور گروی رکھوا دیتا ہے کہ جی یہ بطور ضمانت آپ یہ میری چیز اپنے پاس رکھ لیں، جب میرے پاس پیسے ہوں گے میں آپ کو پیسے لوٹا دوں گا اور آپ اپنی یہ چیز میری جو چیز ہے وہ مجھے واپس لوٹا دیجیے گا. اس معاملے کو کہتے ہیں گروی کا معاملہ یا رہن کا معاملہ. یہاں تک تو یہ صورت جائز ہے. اور اس میں یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ جب کوئی آدمی اپنی کوئی چیز کسی کے پاس گروی رکھواتا ہے تو وہ بطور امانت اس کے پاس گروی رکھوا رہا ہے. لہٰذا جو گروی رکھی ہوئی چیز ہے اور جس کے پاس گروی رکھوائی گئی ہے، یعنی جو قرض خواہ ہے، اس کو وہ چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک تو یہ شریعت کا معاملہ ہے جو کہ جائز ہے. اب رہا یہ معاملہ جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ایک صورت جو رائج ہے، وہ صورت کیا رائج ہے کہ ایک آدمی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنا مکان کسی کے پاس گروی رکھوا دیتا ہے. فرض کر لیں کہ میرا 3 مرلے کا مکان ہے، مجھے 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. میں عبداللہ صاحب کے پاس جاتا ہوں کہ عبداللہ صاحب یہ میرا مکان آپ گروی رکھ لیں اور مجھے 5 لاکھ روپے دے دیں. عبداللہ صاحب مجھے 5 لاکھ روپے دے دیتے ہیں. یہاں تک تو یہ معاملہ جائز ہے. لیکن اب آگے خرابی کیا پیدا ہو رہی ہے؟ خرابی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ عبداللہ صاحب یا تو خود اس مکان میں رہنا شروع کر دیتے ہیں یا اس مکان کو آگے کرائے پہ دے دیتے ہیں اور اس سے کرایہ وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں اور حرام ہے، یہ سود ہے. ٹھیک، کیونکہ جو قرض آپ نے مجھے دیا اس کے بدلے میں نے آپ کو مکان دیا ہوا ہے، لیکن اس مکان سے آپ کو نفع اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اب یہاں پر پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے جو ہم نے سود کے معاملے میں بھی پڑھا تھا کہ جی اگر کوئی رضامندی سے اپنی کر لے، تو اگر کوئی اپنی رضامندی سے جھوٹ بولنا چاہے، میں اجازت دے دوں کہ یار تم میرے معاملے میں جھوٹ بول دو، تو کیا جھوٹ بولنا جائز ہو جائے گا؟ نہیں. تو جو چیز ناجائز ہے وہ چاہے رضامندی سے کی جائے چاہے بغیر رضامندی کے کی جائے وہ ناجائز ہی رہے گی. میں آپ کو اجازت دیتا ہوں یار عبداللہ صاحب آپ کا جب دل کرے آپ میری غیبت کر دیا کریں، آپ میری چغل خوری کر دیا کریں، تو کیا یہ غیبت اور چغل خوری کرنا جائز ہو جائے گا؟ نہیں. تو جو چیز ناجائز ہے وہ ہر حالت میں ناجائز ہے، اور جو چیز جائز ہے وہ ہر حالت میں جائز ہے. میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھواتا ہے تو اس کو وہ چیز استعمال کرنے کی یا اس سے نفع اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں البتہ ایک صورت ہے جو جواز کی صورت ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ اگر آگے کہیں آپ کا بات کرنے کا موقع ملے تو آپ یہ مسئلہ لوگوں کو سمجھا سکیں کہ بھائی گروی کے معاملے سے بچو اور یہ والی صورت اختیار کر لو. وہ صورت کیا ہے؟ پھر گھما کے آتے ہیں بات. مجھے 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، میں اپنا مکان عبداللہ صاحب کو دے دیتا ہوں. چلو عبداللہ صاحب کو نہیں، عبد الرحمن صاحب ناراض نہ ہو جائیں، عبد الرحمن صاحب کو دے دیا جی میں نے اپنا مکان کہ جی مجھے 5 لاکھ کی ضرورت ہے، آپ مجھے 5 لاکھ دے دیں، یہ میرا مکان. لیکن اب اس میں جائز صورت کیا ہے؟ جائز صورت یہ ہے کہ اس مکان کا مارکیٹ میں اس وقت کرایہ کیا چل رہا ہے؟
فرض کریں اس مکان کا اس وقت مارکیٹ میں کرایہ چل رہا ہے 30,000 روپے، ٹھیک ہے، میں ان سے 1 سال کا ایگریمنٹ کر لیتا ہوں کہ آپ مجھے 1 سال کا کرایہ دے دیں، تو 1 سال کا کرایہ اس کا کتنا بنے گا؟ 3,60,000، ٹھیک، میں ان سے 3,60,000 روپے وہ کرایہ وصول کر لیتا ہوں اور مکان ان کے حوالے کر دیتا ہوں، اب یہ اس مکان میں رہ سکتے ہیں کیونکہ میں نے ان سے کرایہ وصول کر لیا۔ اچھا 6 مہینے گزرے، 6 مہینے گزرنے کے بعد میرے پاس پیسوں کا انتظام ہو گیا، اب میں واپس عبد الرحمن صاحب کے پاس جاتا ہوں کہ عبد الرحمن صاحب یہ آپ اپنے پیسے لے لیں اور میرا مکان خالی کر دیں۔ اب کیا صورت ہوگی؟ اب صورت یہ ہوگی جو 6 مہینے یہ اس مکان کے اندر رہے ہیں تو 18,000 کتنا بنے گا؟ 1,80,000، 1,80,000 روپیہ جو انہوں نے پیسے مجھے دیے تھے وہ اس میں سے مائنس ہو جائے گا اور باقی 1,80,000 جو ہے وہ میں ان کے ہاتھ میں تھما دوں گا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ وہ کرایہ واپس ہو جائے گا، جتنا انہوں نے استعمال کر لیا اتنا کرایہ مائنس ہو جائے گا اور جتنا استعمال نہیں کیا وہ میں ان کو واپس کر دوں گا۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جو جائز کی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ ادروائز جو دوسرا معاملہ ہم گھما پھرا کے کر رہے ہیں وہ صورت کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اسی لیے یہ جو شریعت کے اس طرح کے احکام ہوتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں ان کو سمجھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم روزمرہ ہمیں ایک مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر نہیں آتے تو کم از کم یہ ہے کہ ہمیں کسی سے پوچھ ضرور لینا چاہیے کہ بھئی یہ ایک عمل جائز ہے یا ناجائز ہے، اگر ناجائز ہے تو اس میں جائز ہونے کی کیا صورت بن سکتی ہے تاکہ اس صورت کے اوپر عمل کر لیا جائے۔ تو شریعت کے اندر یاد رکھیے گا الفاظ بدلنے سے احکام بدل جایا کرتے ہیں۔ اگر یہی میں ان سے مکان کا لین دین کروں کہ جی میں آپ کو مکان گروی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ سے 3,60,000 روپے وصول کر رہا ہوں، تو اب یہ اس مکان کو استعمال نہیں کر سکیں گے۔ یہی میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جی یہی میرا مکان ہے تو آپ مجھے اس مکان کا 1 سال کا کرایہ دے دیں، تو اب یہ اس مکان کو چیز وہی ہے، معاملہ بھی وہی قرض کا چل رہا ہے لیکن الفاظ کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ اور یہی اگر ہم اس میں تیسری ایک صورت نکال لیں کہ جی یہ مکان میں آپ کو بیچ رہا ہوں، اس کے مسائل بالکل ڈیفرنٹ ہو جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہاں پر جو صورت بیان کی گئی ہے وہ یہ صورت بیان کی گئی ہے کہ اگر تمہیں بالفرض کہیں سفر پر جانا پڑ گیا اور سفر میں تمہیں پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہاں پر اپنی کوئی قیمتی چیز تم کسی کے پاس رہن رکھوا کے تو اس سے قرضہ وصول کر سکتے ہو۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ معاملہ صرف سفر کے ساتھ خاص ہے، لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو یہ رہن کا معاملہ آپ ہر جگہ پر کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی رقم کی ضرورت تھی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ اپنی فلاں چیز جو ہے وہ ایک یہودی کے پاس رکھوا دیں اور اس سے اتنی رقم جو ہے وہ بطور قرض لے لیں۔ تو یہ صورتیں جن کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے ان کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ اور یہاں پر دوسرا مسئلہ یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ جس کے پاس جو چیز گروی رکھوائی گئی ہے اس پر لازم ہے کہ جب وہ دوسرا فریق آپ کو پیسوں کو ریٹرن کرے، واپس کرے، تو آپ اس کی امانت جو ہے وہ اس کو واپس لوٹا دیں۔ امانت کا اس کے لیے استعمال کرنا یا امانت کے اندر خیانت کرنا یا امانت کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانا یا اس کے اندر کسی قسم کا تصرف کرنا یہ اس دوسرے شخص کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور آخر میں جو مسئلہ بتا دیا کیا وہی جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، جب تمہیں ایک مسئلے کا علم ہے اور اس میں ایک فریق کو تمہاری نظروں کے سامنے نقصان پہنچ رہا ہے اور تمہیں گواہی دینے کے لیے بلایا بھی جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، پھر وہاں پر گواہی کو چھپانا نہیں۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا۔ یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے، یہ دل گناہگار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک حدیث میں اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ فرمایا کہ انسان کا جو جسم ہے نا، مفہوم ہے حدیث شریف کا، اس کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ اگر یہ گوشت کا لوتھڑا سدھر جائے تو پورا کا پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو پورا کا پورا وجود انسان کا خراب ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا وہی القلب، آگاہ رہو وہ دل ہے، کہ دل اگر صاف ہے تو سارے معاملات ٹھیک ہیں، اور اگر دل صاف نہیں ہے تو پھر سارے معاملات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اس کا تعلق ظاہری عبادات کے ساتھ نہیں ہے۔ ظاہری عبادات کے جو احکام اور مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ وہ ہماری مسجد میں نا ہر سال برسات میں پانی آ جاتا ہے، گندا پانی، تو اس دفعہ وہ سننے میں ایک نیا فلسفہ سننے میں آیا کہ وہ ہمارا جو خادم تھا نا مسجد کا، وہ مسجد کی صفائی کر رہا تھا، اس کے بیچارے کے کپڑے ناپاک تھے، میں تھا نہیں وہاں پر،
میرے گھر کے اندر بھی پانی آ گیا تھا، میں وہاں پہ تھا نہیں. تو وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی نماز پڑھاؤ. اس نے کہا جی جگہ ناپاک ہے اور میرے کپڑے بھی ناپاک ہیں، میں کیسے آپ کو نماز پڑھاؤں؟ میں نے کہا نہیں بس دل صاف ہونا چاہیے، نماز پڑھا دو. تو دل صاف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ظاہری احکام ہیں ان کے احکام اور مسائل وہ اپنی جگہ پر ہیں. یہ دل صاف ہونے کا تعلق تزکیہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، دل گناہ گار ہونے کا کیا مطلب ہے کہ دل کے اندر اگر کوئی کھوٹ ہے. دیکھیں کینہ آدمی کسی سے نفرت رکھتا ہے وہ کہاں پہ رکھتا ہے؟ دل میں رکھتا ہے. اگر کسی کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ کہاں پہ رکھتا ہے؟ دل میں رکھتا ہے. کسی سے حسد ہے تو وہ کہاں پر ہے؟ وہ جلن دل کے اندر ہوتی ہے، جیلسی. تو یہ مطلب ہے اس کا. اس کو بعض لوگ جو ہے وہ ظاہری احکام اور مسائل کے اوپر قیاس کر کے ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو کہ سراسر نادانی اور بے وقوفی ہے. دل کے حوالے سے ایک حدیث اور سماعت فرما لیں، پھر میں آیات کا ترجمہ کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، مفہوم ہے کہ آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اگر تو انسان اس گناہ سے توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ برقرار رہتا ہے. پھر کوئی گناہ کرتا ہے پھر نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر نقطہ، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب پورا کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کے دل کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے. دل کے اوپر مہر کیا لگا دی جاتی ہے؟ وہی جو ہم بالکل سورہ بقرہ کے آغاز میں پڑھ کے آئے ہیں، آپ کو بھی وہ آیت یاد ہوگی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ہم ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، کانوں کو بند کر دیتے ہیں. کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کیفیت کے بعد اللہ نہ کرے اگر یہ کیفیت آ جائے تو اس کیفیت کے بعد پھر انسان برائی کو برائی نہیں سمجھتا اور اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھتا، یعنی اچھے اور برے کی تمیز اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آئیے اب ذرا آیات کا ترجمہ بھی کر لیں. صفحہ نمبر 114، رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں سے ہم ترجمہ کریں گے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا تداینتم بدین، جب تم ادھار کا معاملہ کرو تو اس میں پہلی شرط کیا ہے؟ الی اجل مسمی، یہ ادھار کا معاملہ وقت مقررہ تک ہونا چاہیے، مبہم نہیں ہونا چاہیے. فاکتبوا، دوسرا معاملہ کیا ہے کہ اس ادھار کے معاملے کو لکھ لیا کرو. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، تیسرا معاملہ کیا ہے کہ تم میں سے اس معاہدے کو لکھنے والا عدل اور انصاف پر مبنی تحریر لکھے، ایسا نہ کرے کہ کسی ایک کو نقصان پہنچا دے اور کسی دوسرے کا فائدہ کروا دے. ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، اور لکھنے والا معاہدے کو وہ انکار نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ لکھنے کی نعمت اور لکھنے کی صلاحیت اور لکھنے کی دولت سے نوازا ہے، تو وہ اس معاملے کو انکار نہ کرے. تفصیل میں اس کی کل عرض کر چکا ہوں. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور اس لکھوانے کا اہتمام کون کرے؟ جو مقروض ہے. ٹھیک. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. وہ یہ نہ کرے کہ اس کے اوپر قرض 1.5 لاکھ ہو اور لکھوا وہ 1 لاکھ لے، ایسا نہ کرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس قرض میں سے کسی چیز کو کم نہ کرے، ادھار میں سے کسی چیز کو کم نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اور اگر وہ جو معاملہ کر رہا ہے جو مقروض ہے وہ بیچارہ بے عقل ہے، نا سمجھ ہے یا کمزور ہے، ٹھیک، یا استطاعت ہی نہیں رکھتا کہ وہ خود لکھ سکتا ہے یا کسی سے لکھوا سکتا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب معاملہ یہ ہوگا کہ جو اس کم عقل یا نا سمجھ کا جو بڑا ہوگا یا کوئی سرپرست ہوگا خاندان کا، وہ پھر اس معاہدے کو تحریر کروائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے خوبصورتی کے ساتھ سارے کہ معاملات کسی بھی طریقے سے آپ کے صاف ہونے چاہیے. انسان دیکھیں گناہ کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا. لیکن یہ جو معاملات ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انوالو ہیں، یہ بڑے خطرناک اور بڑے نازک معاملات ہیں. خدا نہ خواستہ کسی کی حق تلفی ہو گئی، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا جی، ہم مذاق میں ایک دوسرے سے کچھ چیز کھا لیتے ہیں بغیر اجازت کے، جی، یا کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت کے استعمال کر لی. تو یہ اتنے آسان معاملات نہیں ہیں جتنے ہم اس کو سمجھتے ہیں. بغیر اجازت کے مذاق میں بھی کسی کی کسی چیز کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. ہر بندے کی اپنی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، اپنے ایک معاملات ہوتے ہیں. تو یہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. یہ معاملات کا بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. آدمی حاجی ہو، نمازی ہو،
روزے رکھتا ہو، صدقہ و خیرات کرتا ہو، لیکن معاملات کے اندر 2 نمبری کرتا ہو تو بڑا زبردست قسم کا رگڑا لگے گا پھر اسے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور جو بھی تمہارا معاملہ لکھا جا رہا ہے اس میں 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو پھر فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، 1 مرد اور 2 عورتوں کو اس کے اوپر گواہ بنا لو۔ 2 ممن ترضون من الشہداء، اور گواہ بھی ایسے ہوں جن کو تم راضی ہو کہ ہاں یار میرے یہ اعتماد والے بندے ہیں، میں ان کے اوپر اعتماد کرتا ہوں، ان کو گواہ بنا لو۔ اچھا 2 خواتین کو کیوں مقرر کیا گیا؟ اس لیے کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر کسی ایک کو بھول چوک یا نسیان ہو جائے تو دوسری اسے یاد کروا دے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، خدا نہ خواستہ قطعاً شریعت کا مقصد کسی خاتون کی تحقیر نہیں ہے۔ فطرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور پیدا کیا، فطرتی طور پہ، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا تذکرہ بار بار قرآن کریم میں پڑھ چکے ہیں کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ہم نے تم سے زیادہ قوت بخشی ہے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کے ذمہ کام بھی اللہ تعالیٰ نے، باہر کے سارے کام کاج کرنا، محنت مزدوری کرنا، کمانا، کھلانا پلانا، یہ سب مرد کی ذمہ داری ہے، اس میں سے عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنا گھر سنبھالو، بچوں کی اچھی تربیت کرو، بڑوں کی اگر تمہارا شوہر ہے اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، یعنی گھر کو ایک پورے سسٹم کو چلانا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ تو فطرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے خاتون کو کمزور پیدا کیا ہے، حقارت کے طور پہ نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ ہماری جو کچھ آج کل چل رہی ہے نا لبرل ٹائپ کی خواتین، اور وہ میرا جسم میری مرضی والی خواتین ہیں جی، وہ لبرلزم یا کچھ بھی آپ اس کو نام دے لیں، تو وہ عجیب و غریب قسم کی ان کی گفتگو سن کے دعا یہی نکلتی ہے کہ اللہ ان کو سمجھ دے دے۔ یہ بیچاری دوسروں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا تماشا بنایا جا رہا ہے، ان کو بیچاریوں کو اندازہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور یہ لوگ جو ہمیں آگے کر رہے ہیں وہ دراصل ہمارے ساتھ ہی کھیل رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی کھیلنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ ان بیچاریوں کو سمجھ دے۔ تو قطعاً کہیں بھی پورے دین کا مطالعہ کر لیجئے، قرآن کریم کا مطالعہ کر لیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کا مطالعہ کر لیجئے، کہیں بھی آپ کو خواتین کی تحقیر محسوس کہیں بھی نہیں ہوگی۔ ہر جگہ پہ عزت اور احترام، میاں بیوی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں، کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس موضوع پہ بھی آپ سے میں تفصیل سے بات کروں گا، ابھی تو ضمنی طور پہ آ گئی یہ بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم لوگوں کو جو چیز پڑھائی جاتی ہے نا، وہ صرف یہ پڑھائی جاتی ہے حضور خوبصورت تھے، حضور کے بال ایسے تھے، حضور کا جسم ایسا تھا۔ بھائی بلا شبہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ لیکن اللہ کے بندو، حضور اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے یہ بھی تو بتاؤ نا ہمیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور گھر والیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں تم میں سب سے اچھا ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کے ساتھ مذاق بھی ہو رہا ہے، دوسری اہلیات کے ساتھ مذاق بھی ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوڑ کا مقابلہ کیا، تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ دوڑ کا مقابلہ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیت گئے، تو پھر فرمایا کہ عائشہ یہ اس دوڑ کا میں نے بدلہ لے لیا۔ تو یہ پہلو بھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاس کے جس کونے سے منہ لگا کر پانی پیتی تھی، حضور تلاش کیا کرتے تھے وہ جگہ کہ میں بھی وہیں سے منہ لگا کر پانی پیوں۔ تو یہ زندگی کے پہلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کیوں نہیں بیان کیے جاتے؟ جہاں پر تھوڑی بہت سختی کا معاملہ ہے، پردے کے احکام ہیں یا دوسرے تیسرے احکام ہیں، بس ان چیزوں کو پکڑ لیا جی، عورتوں کو پابند کر دیا ہے، عورتوں کو یہ کر دیا۔ اللہ کے بندوں پہلے پورا دین کا مطالعہ تو کر لو، تو پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ اللہ پاک نے عورتوں کو پابند نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو شہزادیاں بنایا گھروں کی، ملکہ بنایا گھر کی کہ تم ملکہ بن کر راج کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ انشاءاللہ اس کے اوپر آگے جا کے بھی بات آئے گی۔ تو یہاں پہ ضمنی طور پہ تذکرہ آ گیا کہ بھائی یا تو 2 مرد گواہ بنا لو، یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لو۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہوں کو جب بلایا جائے گواہی دینے کے لیے تو وہ انکار مت کریں، ٹھیک؟ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور معاملہ چاہے کروڑوں کا ہو چاہے ہزاروں کا ہو، لکھنے کے اندر سستی نہ کرو، لکھا ضرور کرو اس معاملے کو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ زیادہ قرین انصاف ہے، واقوم للشہادہ، اور زیادہ مضبوط ہے، وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارتا، ہاں ایک صورت ایسی ہے
اچھا ہاں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ مضبوط ہے اور زیادہ قریب تر ہے کہ تم شبے کے اندر نہ پڑ جاؤ، اس لیے لکھ لیا کرو، چھوٹا معاملہ ہو بڑا معاملہ ہو۔ ہاں الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم، لیکن کوئی ایسی تجارت ہو رہی ہے جو نقد تجارت ہو رہی ہے، اس میں اگر نہ بھی لکھو تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ صورت میں نے آپ کو بتا دی۔ تو فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو، لیکن پھر بھی لکھ لینا بہتر ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم کوئی لین دین کا سودا کر رہا ہو تو گواہ ضرور بنا لیا کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور اس معاملے کو لکھنے والے اور معاملے کے اوپر گواہ بننے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، نہ قرض خواہ نقصان پہنچائے نہ مقروض نقصان پہنچائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم نے ایسا کیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں سکھاتے ہیں یہ ساری تعلیمات۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم کہیں سفر پر جا رہے ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور وہاں پر تمہیں کسی ادھار کا لین دین کرنے کی ضرورت پیش آ گئی لیکن وہاں پر کوئی لکھنے والا موجود نہیں ہے، تو فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کوئی گروی چیز رکھوا دو اور اس کے قبضے میں دے دو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم نے کسی شخص کا اعتبار کرتے ہوئے اسے امین بنا دیا اپنی چیز کا، تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو اب اس شخص پر لازم ہے کہ وہ اس کی امانت کو واپس کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ یہ اللہ سے ڈرتا رہے کا جو جملہ ہے نا، یہ اگر انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے نا، ہم لوگوں کو اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو سارے معاملات صحیح ہو جائیں۔ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ کوئی بہت خوفناک یا کوئی ہیبت ناک چیز ہے نا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہو، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے تم لوگوں کو عذاب دینے کا، اور اللہ تعالیٰ ظالم بھی نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی دنیا دارالامتحان ہے، تو یہاں پہ جو بو گے ویسا ہی تمہیں آخرت میں جا کے اس کا پھل ملے گا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو چھپاؤ بھی مت۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، جو گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، بے شک اس کا دل گنہگار ہوگا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ کرتے ہو، چھپ کر کرتے ہو، کھلے عام کرتے ہو، اللہ سب جانتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔